میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے، میرے درد دل کی، میرے درد دل کے میرے درد دل کی دوا چل رہی ہے، مدینے سے ٹھنڈی، مدینے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مدینے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مدینے سے ٹھنڈی۔ ان کی نسبت ایک ایسے عالم دین سے متعلق ہے جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں، علمی دنیا میں بہت ادب کے ساتھ جن کا نام لیا جاتا ہے، حضرت اقدس مولانا ممتاز علی صاحب المظاہری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ مدرسہ رحمانیہ اکھتہ سے ایک مجلہ ماہانہ شائع ہوتا ہے، صدائے ممتاز وان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ہم نواؤں کی جانب سے حضرت اقدس مولانا ممتاز علی مظاہری دامت رحمت اللہ علیہ کے کارنامے اور ان کی شخصیت کے اوپر زبردست اس میں ماشاءاللہ مضمون آپ کے سامنے آئیں گے۔ آئیے بڑے ادب کے ساتھ اس وقت درخواست گزار ہوں حضرت اقدس قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اس شعر کے ساتھ کہ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ ہم اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے حضرت اقدس قاضی رضوان صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب لوگوں کو یہاں دین اور ایمان کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ کے شکر ادا لانے کے بعد میں لوکھی اور قرب و جوار کے تمام باشندگان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان نوجوان طبقہ کو جس کی بنیاد پر کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی سوسائٹی اور کوئی معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ وہ نوجوان طبقہ ایک دینی مجلس کا انعقاد، کامیاب انعقاد کر رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی دیر سے آپ لوگ شعر و شاعری بھی سن رہے تھے، علماء اکرام کی تقاریر بھی ہو رہی تھی، لیکن یاد رکھیے ہر چیز کی اپنی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ بولیے نا بھائی، کھاتے ہیں کھانا؟ کھانا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کھانا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے؟ دال بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتا ہے، سبزی بھی ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے ذائقہ بدلنے کے لیے چٹنی اور اچار بھی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سب کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ دال کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، چاول کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور جب سب کچھ ملتا ہے تو پھر وہ کھانا بن جاتا ہے۔ کسی کا کام صرف سوکھے چاول کے ساتھ بھی چل جاتا ہے، اور کسی کا ذوق جب بڑھتا ہے تو دال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جب اس میں بھی مزہ نہیں آتا تو پھر چٹنی اور اچار کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن انصاف کے آئینے میں اپنے چہرے کو رکھ کر کے ہمیں بتلائیے کہ چٹنی اور اچار کی مقدار کیا ہوتی ہے، اور دال کی مقدار کیا ہوتی ہے، اور چاول کی مقدار کیا ہوتی ہے۔ آپ اس حیثیت کو، اس حد کو سامنے رکھیے۔ صرف سننے سے اگر کام چل جاتا، صرف سننے سے کام چل جاتا تو میرے بزرگوں
سب سے زیادہ سنانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے اس روئے زمین پر تو وہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، ٹھنڈ کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، اور وہ برف باری ہو رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے اور حالات خراب سے خراب تر ہیں، جہاں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لحاف کمبلوں میں ہیں، ایسے وقت میں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے غرض سے جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر سننا ہی کافی ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو جہل اپنے دور کا سب سے بڑا مسلمان ہوتا اور سب سے بڑا کامیاب ترین انسان ہوتا۔ اگر سننا ہی کافی ہو جاتا اور سننے ہی پر اگر داد و تحسین مل جاتی، میرے بزرگوں سنانا بھی ایک عمل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سننا بھی یقیناً قابل تقلید عمل ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ سننا اور سنانا یہ مستقل عمل ہے، لیکن یاد رکھو سننا اور سنانا یہ فرسٹ ایڈ کی طرح ہے کہ جب آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ایمرجنسی لاحق ہوتی ہے تو فوری طور پر جھولا چھاپ سے یا کسی سے 2 ٹیبلٹ لے لیتے، لیکن پھر ضرورت پڑتی ہے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی۔ میرے بزرگوں میرے لیے سب قابل احترام ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کا احترام ایک حد میں رہ کر کے کریں۔ ہم تمام علماء کرام سے ادب کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ یہاں جمع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کا مطلب اگر ایک ہوتا ہے اور 2 کا مطلب اگر 2 ہوتا ہے تو احترام کا مطلب بھی سب کو آتا ہے، کس کا احترام کس انداز سے کیا جائے اور کس کو کس مرتبے میں رکھا جائے، حد سے تجاوز کبھی بھی نہ کریں۔ بہت سارے مسائل ہمارے پاس ایسے ہیں جس کو صرف سننے سے حل نہیں کیا جا سکتا اور صرف سنانے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے چھوٹے بڑے مسائل جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، آج کا یہ عنوان جلسے کا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایک عالم دین کس موضوع پر بولے، اوپر کے چھوٹے والے موضوع کو اختیار کرے یا نیچے والے جو بڑے حروف میں لکھے ہیں اس موضوع کو سامنے رکھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میرے بزرگوں آج تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زوال کے شکار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مفلس ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ترقی نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ایسا دھوکہ ہے کہ کسی دوسرے نے نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ 1500 سال گزر جانے کے بعد ہم اس دھوکے میں اب تک مبتلا ہے کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کام کرنے کے طریقے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ دعاؤں کے لیے ہم سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، ان علماء کرام کے لیے، ان بزرگان دین کے لیے اور ان تنظیموں کے لیے اور ان جماعتوں کے لیے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہمارے لیے کوئی اسباب نظر نہیں آتا، ہمارے لیے کوئی ذرائع نظر نہیں آتا، جہاں ہمارے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، الحمدللہ ان حضرات کے لیے آج بھی راستے کھلے ہیں۔ اسی چھت کے نیچے، اسی آسمان کے نیچے، اسی دھوپ کی شعاعوں میں، اسی دھرتی کے اوپر، جس دھرتی کو ہم بنجر سمجھتے ہیں، جس معاشرے کو ہم بنجر سمجھتے ہیں، الحمدللہ اسی معاشرے کے اندر سے کچھ پھول ایسے کھلتے ہیں جو پورے معاشرے کو معطر کر دیتے ہیں۔ آج بھی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، یقیناً ہم ہی میں سے کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کسی کا کوئی سپوت ہے جو آج ہندوستان نہیں پورے عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی نگہبانی اور مسلم قوم کی رہبری، ان کی سیادت اور قیادت کا کام انجام دے رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے آج ایک ربط کا کام کیا ہے، امت کو اور بکھری ہوئی امت کو علماء سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ میرے بزرگوں آج گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر میں جو بکھراؤ پیدا ہوا ہے، یہ بکھراؤ ایک بہانہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور مومن کا مطلب یہی ہوتا ہے،
مومن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر سیکنڈ بطور امتحان کے گزر رہا ہے، بطور امتحان کے گزر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی حالات آتے ہو، ہمارے زندگی میں تندرستی آتی ہو، ہماری زندگی میں بدحالی آتی ہو، ہماری زندگی میں خوشحالی آتی ہو، ہماری زندگی میں مفلسی آتی ہو، ہماری زندگی میں حالات آتے ہو، ہماری زندگی میں کسی کی موت آ جاتی ہو، ہم میں سے کسی محبوب ترین ہماری اولادوں میں سے اللہ کسی کو اٹھا لیتے ہو، اس طرح کے تمام حالات ایک بندہ مومن اور مومنہ بندی کے لیے یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ میرے بزرگوں، یہ 1.5 سال اور سال بھر کا جو عرصہ گزرا ہے، ایک چیلنج بھرا عرصہ گزرا ہے ہم مومنین کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ ہم مسجدوں سے دور ہوئے، ہم علماء سے دور ہوئے، ہم مدرسوں سے دور ہوئے، ہمارے بچے بہرہ روی کے شکار ہوئے، ہمارے بچے جوؤں کے اڈوں پہ گئے، ہمارے بچے جوئے کے تاش لے کر گاچیوں میں نظر آئے، ہمارے بچے شراب کی بوتلیں اپنے ہاتھوں میں لے کر اور شراب کے پاؤچ اپنے ہاتھوں میں لے کر، وہ بچے جو کبھی شراب کے بھٹی تک جانا گوارا نہیں کرتے، لیکن آج کے اس مہاماری کے دور میں ان بچوں کو موقع ملا، ان بچوں کو موقع ملا۔ ہم مومن گارجین اپنے گھروں میں قید ہو گئے، ہم مائیں اس سے بے خبر ہو گئے کہ ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اے میری ماں، اے میرے بھائیوں، کبھی دوپہر کے وقت میں اس باغ کی طرف جاؤ، اس باغیچے کی طرف جاؤ، اس سنسان جگہ کی طرف جاؤ اور دیکھو تماشا وہاں کا۔ وہ آپ ہی کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، آپ کے محلے کا کوئی لڑکا ہوتا ہے، آپ کا کوئی چھوٹا بڑا بھائی ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر تماشائی بنے ہوئے رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ بے راہ روی اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا چیلنج، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر اس چیلنج کو صرف اور صرف اگر اپنے ذہن و دماغ میں اگر ہم جگہ دیں اور سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو خدا پاک کی قسم ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی، ہم پیٹ بھر کے کبھی کھانا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ امت وہ ہے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے سرداری دیا تھا، جس امت کو خیر امت کہا تھا۔ یہ امت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم نمازی رہو گے، تم روزے دار رہو گے، تم مولانا بن جاؤ گے، تم عالم بن جاؤ گے اس لیے خیر امت ہو۔ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مومن بندو، اے مومن بندیو، تم کو اللہ نے جو تمغہ دیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے، تمہارے سروں پر جو تاج پہنایا ہے، وہ تاج نماز کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تہجد کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ روزہ اور حج زکات کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ خیرات و صدقات کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ایک اہم ذمہ داری کو نبھانے کی بنیاد پر ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو سمجھائے، ہر عورت اپنی بیٹی کو سنوارے، ہر ساس اپنی بہو کو سلیقہ سکھائے، ہر چچا اپنے بھتیجے کو بتائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، بڑے کیا ہوتے ہیں، چھوٹے کیا ہوتے ہیں، سماج میں کیسے چلیں۔ میرے بزرگوں، ہم صرف اسلام اور شریعت کی بات نہیں کرتے، آپ اس سے بھی نیچے اتر کے بات کرو۔ جس سماج میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے، جس سماج کی سڑکوں پر چلے ہیں، جس سماج کے سڑکوں پر چل کر ہم نے آب و ہوا حاصل کی ہے، اور جس سوسائٹی میں رہ کر ہم جوان ہوئے ہیں، میرے دوست بتاؤ تو صحیح، جس سماج میں کھڑے ہوئے، جس سماج میں پلے، جس سماج میں بڑے، جس ماحول میں رہ کر ہم نے آنکھیں کھولی، کیا اس سماج کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ ہم میں کا ہر کوئی اپنے سماج کا مقروض ہے، اپنے سماج کا مقروض ہے، اپنے سماج کا مرہون ہے اور رہین ہے۔ خدا پاک کی قسم، جب تک آپ نے اس قرضے کو نہیں چکایا، خدا کے یہاں آپ سے پوچھو گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سماج میں چلنے والا، سماج میں رہنے والا، گھر کا کوئی بھی سرپرست اللہ کے یہاں ماخوذ ہوگا اور مسئول ہوگا کہ تمہاری سرپرستی میں تمہارے بچے تھے، تمہاری بیویاں تھی، تم سماج کے مکھیا تھے، تم سماج کے سرپنچ تھے، تم سماج کے وارڈ ممبر تھے، تم سماج کے فلاں تھے، تم سماج کے امام تھے، تم سماج کے عالم تھے، تم سماج کے مؤذن تھے، تم پورے سماج، تمہاری ایک آواز پر پورا سماج جمع ہو جاتا تھا، تمہاری ایک آواز پر پورے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ میرے بزرگوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے اس بات کا
کا کئی خدا کے یہاں اس بندہ ناچیز سے بھی اللہ یہ سوال نہ کر لے کہ اے قاضی رضوان پورا علاقہ تجھے جانتا تھا، تجھ سے محبت کرتا تھا، آنے والے چیلنجوں سے کیوں نہیں باخبر کیا، لوگوں کو کیوں نہیں بیدار کیا؟ اے لوگوں، میں وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جس باتوں کی طرف شاید ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے سیکھا ہے، بزرگوں کے جوتیوں تلے میں نے سیکھا ہے، بزرگوں کی صحبتوں میں جا جا کر کے میں نے یہ سیکھا ہے۔ یہ چیلنج کوئی چیلنج نہیں ہے، اس سے بڑے حالات آنے والے ہیں، اس سے بڑے برے حالات آنے والے ہیں۔ ان حالات کا مقابلہ یاد رکھو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ حالات چاہے جتنے بڑے آ جائیں، حالات چاہے جتنے برے آ جائیں، لیکن یاد رکھو مسلم قوم وہ ہے، مومن قوم وہ ہے کہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کا سلیقہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بخشا ہے۔ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں برپا کیے گئے ہیں، یاد کرو اس زمانے کو، جس زمانے میں تقریباً 550 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس عرصے میں خالق کا رابطہ مخلوق سے ختم ہو چکا تھا۔ برائیاں صرف نہیں تھی مکے کے شہر میں، صرف بے حیائیاں نہیں تھی، ایک دوسرے خاندان کی دشمنی نہیں تھی، صرف تلواریں نہیں چلتی تھی، صرف بدگمانیاں نہیں تھی، صرف غیبت اور چرچے نہیں تھے، صرف ڈاکہ زنی نہیں تھی، صرف چوری نہیں تھی۔ سب سے بڑا جرم یہ تھا، سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کو بھلا چکا تھا، اور خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ربط نہیں تھا کہ مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو کیسے پہچانے۔ میرے بزرگوں، آج وہ نسخہ اور چیلنج کے مقابلہ کرنے کا وہ ذریعہ اور وہ طریقہ میں آپ کو دکھلانے جا رہا ہوں، میں آپ کو دکھلانے جا رہا ہوں۔ لو آپ اس طریقے کو اور دیکھو سماج کے غیور نوجوانوں، سماج کا درد رکھنے والوں اور سماج کے بچوں سے محبت کرنے والوں، سماج کے سڑکوں پر چل کر جوان ہونے والوں، کسی عہدہ اور منصب پر اور پیسے پر اور تجارت پر اپنی باغ ڈور سنبھالنے والوں، لوگوں ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم مقروض ہیں اس سماج کے۔ آپ یاد کرو اس وقت کو کہ جب 550 سال کا عرصہ گزرا اور کوئی ربط نہیں تھا خالق و مخلوق کے درمیان، مخلوق کو پتہ نہیں تھا کہ میرا خالق کون ہے، میرا خالق کیا چاہتا ہے، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا گیا تھا تو سب سے پہلی آیت جو نکلی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے لوگوں، میں ایسے موقع سے کہا کرتا ہوں کہ آج کا چیلنج اس وقت کے چیلنج کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آج کی برائی اس وقت کے برائی کے مقابلے میں کوئی برائی نہیں ہے، آج کی سوسائٹی اس وقت کے سوسائٹی بگڑے ہوئے سوسائٹی کے مقابلے میں کوئی سوسائٹی نہیں ہے۔ آج کوئی بگڑتا ہے، کوئی سماج بگڑتا ہے، مکھیا جی بلائے جاتے ہیں، آج کسی سماج میں جھگڑا ہوتا ہے، سرپنچ سب آتے ہیں، آج کسی آبادی میں ماحول گڑبڑ ہوتا ہے، علاقے کے علماء چلے آتے ہیں، اور یہ دوا وہ دوا، یہ دوا وہ دوا کی جاتی ہے۔ اس رب نے جس نے ہم کو اور آپ کو بنایا ہے، ہماری ساری کمزوریوں سے واقف ہے، ہماری سارے پارٹ اور پرزوں سے واقف ہے، کہاں کون سی نسیں ہیں، کہاں کون سی رگیں ہیں، کہاں کون سی ہڈیاں ہیں اور کس طرح کے گوشت ہیں، کہاں کہاں کمزوری چھپی ہوئی ہے۔ اس کمزوری کو تو وہ خالق و مالک جانتا ہے۔ اس خالق و مالک کو کیا پتہ نہیں تھا کہ برائی کے خاتمے کے لیے عالم کا جانا ضروری ہے، برائی کے خاتمے کے لیے مقرر کا جانا ضروری ہے، برائی کے خاتمے کے لیے اصلاح معاشرہ کا کانفرنس کرنا ضروری ہے۔ کیا اس خالق کو مالک کو معلوم نہیں تھا کہ اگر لوکی میں برائی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، بدتمیزی پھیل رہی ہے، جوا کا اڈا پھیل رہا ہے، شراب نوشی پھیل رہی ہے، ماؤں کے ساتھ بدتمیزی پھیل رہی ہے، عورتوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے، بڑوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ اور احترام کا برتاؤ نہیں ہو رہا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہو رہی ہے، اس خالق کو مالک کو نہیں پتا تھا کہ اس کا راز کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ ہاں اس مالک کو معلوم تھا جس مالک نے ہم سب کو بنایا، ہم سب کا خالق ہے۔ کہا اے لوگوں سب کی الگ الگ دوا نہیں ہو سکتی۔ ہاں دنیا کے لوگ، دنیا کے ڈاکٹر ہر مرض کی دوا الگ الگ تجویز کرتے ہیں، کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی فزیشین ہوتا ہے، کوئی جھولا چھاپ ہوتا ہے، کوئی سرجن
ہوتا ہے، کوئی آنکھ کا ہوتا ہے، کوئی دل کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اللہ تو ہماری پوری شریر کا ڈاکٹر ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ سماج میرا ہے، یہ سوسائٹی میری ہے، تم میرے ہو، ساری مخلوقات میری ہے۔ اے لوگو، اگر تم مجھ سے ربط کرنا چاہتے ہو اور ساری برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو لو ایک نسخہ میں تجویز کرتا ہوں، ایک نسخہ جو تمام برائیوں کے لیے خاتمہ ثابت ہوگی اور تمام برائیوں کو ختم کر دے گی، اور وہ نسخہ ہے علم کا، وہ نسخہ ہے نور کا، وہ نسخہ ہے روشنی کا ہے۔ جہاں برائیوں کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاں برائیوں کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح یہ اندھیرا کبھی لاٹھی ڈنڈے سے دور ہوگا؟ یہ اندھیرا پن کبھی لڑنے سے دور ہوگا؟ یہ اندھیرا پن پنچایت کرنے سے دور ہوگا؟ یہ اندھیرا کبھی اصلاح معاشرہ کا پروگرام کر لینے سے صرف دور ہو جائے گی؟ نہیں نہیں میرے بزرگوں، کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی، کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام جب اس دھرتی پر آئے، انہیں ضرورت تھی کھانے کی، انہیں ضرورت تھی پینے کی، انہیں ضرورت تھی کپڑا پہننے کی، اسے ضرورت تھی بچھونا کی، اسے ضرورت تھی اوڑھنا کی، اسے ضرورت تھی معاشرے میں انسانوں کی، اسے ضرورت تھی نہ جانے کن کن چیزوں کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے چیخ کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب کائنات نے تمام ضرورتوں کو درکنار رکھا اور کہا کہ اے لوگو، معاش کو تلاش کرنے والے، معیشت کو مضبوط کرنے والے، تجارت کو اوپر چڑھانے والے اور بڑھانے والے اور تجارت میں آگے بڑھ جانے والے، سنو اپنے پیٹ کی خاطر اگر تم رب کو بھلا چکے ہو، اپنے پیٹ کی آگ کے خاطر اگر رسول اللہ کو بھلا چکے ہو، قرآن کو بھلا چکے ہو، رب کی تعلیمات کو بھلا چکے ہو، تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بلکہ سنو، اگر تمہارا معاش مضبوط ہوگا تو وہ رب کی تعلیمات سے مضبوط ہوگا، رسول اللہ کی سنتوں سے مضبوط ہوگا، رسول اللہ کی تعلیمات سے مضبوط ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلا انسان جو اس دھرتی پر نمودار ہوا آدم علیہ السلام، سب سے پہلی چیز حالانکہ ضرورت کھان کی بھی تھی، پان کی بھی تھی، اوڑھنے کی بھی تھی، بچھونے کی بھی تھی، گھر کی بھی تھی، اولاد کی بھی تھی، ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان معاشرے میں اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا صرف اس کو کھانا مل جائے کافی نہیں ہے، صرف اوڑھنا مل جائے کافی نہیں ہے، صرف بچھونا مل جائے کافی نہیں ہے، صرف انسان مل جائے کافی نہیں ہے، صرف علم مل جائے کافی نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ایک ایسا نسخہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو دیا، کہا اے آدم، جس دھرتی پر تم جا رہے ہو، جو معاشرہ تم سجانے جا رہے ہو، جو معاشرہ تم سوارنے جا رہے ہو، اس معاشرے کے لیے کھانا بعد کی چیز ہے، پہننا بعد کی چیز ہے، اوڑھنا بعد کی چیز ہے۔ یہ سب تو سلیقہ آئے گا تب پہنو گے، سلیقہ آئے گا تب کھاؤ گے، جانو گے تب برتو گے، جانو گے تب چلو گے، جانو گے تب کچھ کام کرو گے۔ تو یہ جاننے کا علم اگر تمہیں سب سے پہلے دے دیا جائے اور پھر باقی چیز بعد میں ملے تو تمہارے لیے نور علی نور ہے۔ لیکن ساری چیزیں تمہیں پہلے دی جائے اور علم، برتنے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، پیخانہ کرنے کا طریقہ، بستر پہ سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، جھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ، ماں کے ساتھ برتاؤ، بیوی کے ساتھ برتاؤ، بہن کے ساتھ برتاؤ، بھائی کے ساتھ برتاؤ۔ یہ طریقے جب تمہیں معلوم ہوں گے، علم کی روشنی آئے گی تب تو برتو گے، ایک اچھا سا سماج تب تو بناؤ گے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کا علم پہلے سکھا دیا، علم سکھا دیا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ کس چیز سے آراستہ کیا؟ کس چیز سے آراستہ کیا؟ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ جب یہ جملہ بولا تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک امتحان میں ایسے ہی لڑکے تھے ہمارے یہاں جس طرح لڑکے ہیں، سوال آیا طالب علم سے کہ تعلیم کی اہمیت پر کچھ سطر لکھیں، تعلیم کیا ہے اور تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ تو ایک طالب علم نے لکھا کہ تعلیم ایسا زیور ہے، تعلیم ایسا زیور ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے ہم لڑکے اسے آراستہ نہیں کرتے۔ تعلیم ایسا زیور ہے جو
اور زیور مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوتے۔ میرے بزرگوں، تعلیم وہ پہلی کڑی ہے، زندگی میں ترقی کرنے کا زینہ ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کا زینہ ہے، زندگی میں تجارت ہو، زراعت ہو، کھیتی ہو، اور اس کے علاوہ جتنے شعبے ہوں زندگی کے تمام شعبوں میں اگر آگے کوئی بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تعلیم ہے۔ جب دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی تو سب سے پہلی چیز تعلیم دی گئی، سب سے پہلی چیز تعلیم دی گئی، وہاں سے تعلیم کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، اور یہ آخری سلسلہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کو نبوت ملتی ہے، غار حرا ہے، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ جبریل امین لا کر اس وحی کو پیش کرتے ہیں، اقرا اقرا اقرا، کئی مرتبہ دبوچنے کے بعد پھر کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے بزرگوں، یہ تعلیم وہاں سے شروع ہوتی ہے، تعلیم وہاں سے شروع ہوتی ہے، غار حرا سے شروع ہوتی ہے، آدم سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تعلیم جو تمغہ ہے، یہ تعلیم جو ہمارا زیور ہے، وہ صرف آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ سے ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تمام انبیاء کی سنت ہے، بلکہ یہ میں کہوں کہ انسان کی سنت ہے، انسان کا طریقہ ہے۔ یہ تعلیم انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر تعلیم نہ ہو، جس معاشرے کے اندر تعلیم نہ ہو، جس سماج کے اندر تعلیم نہ ہو، جس خاندان کے اندر تعلیم نہ ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تعلیم نہ ہو تو پھر اس معاشرے کو معاشرہ کہنا درست ہوگا، اس انسان کو انسان کہنا درست ہوگا، اس سماج کو سماج کہنا درست ہوگا، اس سماج کی اصلاح کے نام پر کوئی جلسہ، اس سماج کے اصلاح کے نام پر کوئی نشست، اس سماج کے اصلاح کے نام پر جہاں تعلیم نہ ہو، جہاں تعلیم یافتہ لوگ نہ ہو، جہاں الف با کی ابجد سے واقف نہ ہو، جہاں کلمہ یاد نہ ہو، جہاں رسول اللہ کی سنتیں معلوم نہ ہو، جہاں رسول اللہ کی سیرتیں معلوم نہ ہو، میرے بزرگوں، ایسے طبقے کو، ایسے سماج کو مومن کہلانے کا حق نہیں بنتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہاں کلمہ کی بنیاد پر جنت تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھو جنت اس وقت ملے گی جب بہت دنوں تک ہماری اور آپ کی کٹائی پسائی ہو جائے گی، تب جا کے جنت ملے گی۔ میرے بزرگوں، آج جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جس سماج کے لوگوں کو، مومنوں کو تعلیم کی وہ کنجی دی گئی، تعلیم کا وہ خزانہ دیا گیا جو آدم سے شروع ہوا، اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پوری امت کو دے کر کے گئے، ایک بڑا سا طبقہ تیار کر کے، بڑی سی جماعت تیار کر کے، اور سبوں کو پوری دنیا میں پھیلا کر کے گئے۔ کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کسی نے کہیں اپنی قبر بنا لی، کسی نے کہیں اپنی قبر بنا لی۔ کیا کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ان صحابہ کرام نے اپنی تلوار فلاں ملک میں دے دی، اور اپنا پوشاک فلاں ملک میں دے دیا، اور اپنا زیور فلاں ملک کو دے دیا، اپنی جائیداد فلاں ملک کے حوالے کر دیا؟ نہیں، ہاں البتہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق یہ بتلاتے ہیں کہ فلاں صحابی جس ملک میں گیا وہاں روشنی بکھیر دی، وہاں تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ کر دیا، وہاں کے سماج کے بچوں کو بڑھایا، اٹھایا، آگے بڑھایا۔ جہاں جو گئے اسی تعلیمی وراثت کو جو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلے تھے، وہ پوری دنیا میں پھیلائے۔ آج بھی الحمدللہ آپ کے اس ہندوستان میں ایک طبقہ ہے علماء کا، ایک طبقہ ہے قراء کا، ایک طبقہ ہے اہل علموں کا جو اس وراثت کی حفاظت کیے ہوا ہے، جو اس وراثت کی حفاظت کیے ہوا ہے، اور کسی طرح سماج کے اس نیا کو پار لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سمندر میں ہماری ناؤ اور ہماری کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہے، نہ جانے کب طوفان کا تھپیڑا ہو اور ہوائیں مخالف سمت میں چلے اور ہماری کشتیاں غرقاب ہو جائے۔ میرے بزرگوں، آج صورتحال پورے سماج کی یہ ہے، آئیے کچھ ہم عزم کریں، کچھ حوصلہ کریں،
اور کچھ طے کریں. آج کا یہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے یہ پروگرام آج اگر اس سماج سے، اس پورے جماعت سے، پورے مجمع سے چند نوجوان اگر بیدار ہو کر کے خلوص نیت کے ساتھ کچھ ارادے اگر کرتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ لوکھی جیسی آبادی جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے پورے اس علاقے میں، یہ جو خطہ ہے سرحدی خطہ کہلاتا ہے. دل خیر آبادی صاحب، اشفاق بہرائچی صاحب، آپ سمجھئے اس آبادی کی جغرافیائی صورتحال، اس کے بالکل 1 کلومیٹر کے بغل میں نیپال کی سرحد واقع ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ارتداد کی ہوائیں جب چلتی ہے تو سب سے پہلے سرحد کے دونوں کناروں کو لگتی ہے، اور ارتداد کی خوفناک ہوائیں وہیں سے اٹھتی ہے. میرے بزرگوں، ایسے وقت میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری اس محبت کا واسطہ دے کر لوکی والوں سے، لوکی کے نوجوانوں سے، غیور مسلمانوں سے ایک آج عہد لینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں اور لوکی کے غیور نوجوانوں، دینداروں، آپ آج ایک عہد لو، ایک آپ ارادہ کرو، ایک عزم کرو، اس پورے خطے کی رہنمائی، پورے خطے کی سرپرستی اور پورے خطے کی ہم اس کو یہاں سے ایک مرکز بنا کر کے یہاں ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا چمکتا اور دمکتا ہوا ادارہ ہم قائم کریں گے جس سے پورے علاقے کو فیض پہنچے گا، اور یہ پورا سرحدی علاقہ ارتداد سے محفوظ رہے گا، بدعات سے محفوظ رہے گا، خرافات سے محفوظ رہے گا. پھر شیطانوں کو حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. صرف جلسہ کر لینا کافی نہیں ہے میرے بزرگوں. آج 10 سالوں سے میں لوکی آتا ہوں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو مجھے نہیں جانتا، سب جانتا ہے. بہت ساری چیزیں کہی گئی، بہت ساری چیزیں سنی گئی، ہم مستی میں بھی آئے، گانے بھی گائے، شعر بھی سنے، سب کچھ ہو گیا. آؤ کچھ عہد کریں، اپنے سماج کے رخ کو دیکھیں اور روئیں اپنے سماج پر. آج کیا یہ حالت نہیں ہو گئی ہے؟ آج کیا یہ حالت نہیں ہو گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں بے دینی؟ آج کیا یہ حالت نہیں ہو گئی ہے کہ ہمارے دروازوں پر بے دینی؟ آج تو میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسجدوں میں بھی بے دینی، ہمارے مسجدوں میں بھی بے دینی، دین کی مجلسوں میں بھی بے دینی. جی یہ کڑوا سچ ہے، دین کی مجلسوں میں بھی بے دینی. آپ ڈھونڈیے کہاں کہاں بے دینی نظر آئے گی. یہ صرف اس لیے ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کو جو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی، یقیناً ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس ذمہ داری کو اس لیے ادا نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ ہے علم کا، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لیں، 2% بچے بھی مسلمانوں کے پڑھے لکھے نہیں. 2%. آخر 98% بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بچے لوکی کے ڈاکٹر بن گئے؟ کتنے بچے لوکی کے انجینئر بن گئے؟ یہاں کے کتنے بچے ہیں جو نیٹ کا امتحان پاس کیا ہے؟ کتنے بچے ہیں جو میٹرک اور انٹر کر رہے ہیں؟ ہاں ایک تعداد ہوگی، لیکن اے نوجوانوں، کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ اعداد و شمار نکالیے، ان بچوں کو نکالیے، چھانٹیے. آؤ زمین پر میرے دوستو، کرو کچھ کام. ان بچوں کو لاؤ سامنے، ان بچوں کو اسٹیج پہ بیٹھاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو. ان حفاظ کرام کو لاؤ سامنے، جو بھی بچے حافظ قرآن آئے ہیں ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھو. جو بھی بچے انٹر پاس کیے ہیں انہیں اسٹیج پر لاؤ، انہیں شاباشی دو، ان کے سروں پر ہاتھ رکھو، انہیں دعائیں دلواؤ. انہیں لگے گا کہ میں بھی سماج کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں، مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے. اب تو اتنے سارے شعبے کھل گئے ہیں، اتنے سارے ذرائع بن گئے ہیں. ابھی پتا چلا کہ حیدرآباد کے علاقے میں حافظ پلس شاہین گروپ، ایک ایسا گروپ زبردست بنا ہوا ہے جو حفاظ کرام، ایسے حفاظ کرام جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں اور جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے، ان کا ایڈمیشن وہاں ہوتا ہے، قیام و قیام کے ساتھ ہوتا ہے، اور 4 سال کے اندر وہ میٹرک اور انٹر پورے یقین کے ساتھ کرا کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں. مختصر سی فیس ہے، تہجد کی پابندی ہے، روزانہ 1 پارہ قرآن سنانے کی پابندی ہے، نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے
پڑھانے کی پابندی ہے. 6 بچوں پر ایک استاد مسلط ہوتا ہے اور پھر 4 سال کے اندر ایسے 12 سال 13 سال 15 سال کے بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور وہ بچے وہاں جا کر کے صرف 4 سال کے اندر میں انٹر پاس کرتے ہیں. ظاہر ہے انٹر پاس کرنے کے بعد ان بچوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہے, وہ جس طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. ایسے بچوں کو لاؤ میرے بزرگوں, کرو یہ کام. تعلیمی بیداری صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا. نوجوان طبقہ آگے آؤ, اپنے سماج کو نچوڑو, دیکھو تو صحیح سماج کہاں جا رہا ہے. سماج کے ان بچوں کو پکڑو جو گاچیوں میں اور گلیوں میں اور چوراہوں پر اوباشوں کی طرح گھوم رہے ہیں. رات کے اندھیرے ہو گئے, 10 بجے رات ہے, چچا سو رہے ہیں, اس کا بچہ ابھی بھی باہر گھوم رہا ہے. کون سی کمپنی چلا رہا ہے, کتنی دیر سے موبائل پہ گفتگو کر رہا ہے. اے نوجوانوں دیکھو تو صحیح کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اے چچاؤ آپ تو سو گئے ہو, اپنے گھر کی بے دینی کو تو دیکھو. آپ دیندار ہو, آپ کی اہلیہ دیندار ہے, آپ کی بیٹی دیندار ہے, لیکن آپ کی پوتی کا یہ حال ہے کہ لحاف کے اندر منہ چھپا کے وہ کیا دیکھ رہی ہے, وہاں بے دینی کیسی گھسی ہوئی ہے. مسجدوں کے اندر بے دینی آپ دیکھو تو صحیح جا کر کے نماز کی صورتحال کیسی ہو رہی ہے. ایک بچہ اگر بدمعاشی کرتا ہے اور اس کے ڈانٹنے والے جب 10 لوگ تیار ہو جاتے ہیں, جو جتنا شور ایک بچے کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا اتنا شور 10-20 نوجوانوں اور بوڑھے لوگوں کی وجہ سے. یہ بے دینی ہے. وضو خانے پر کتنی گفتگو ہوتی ہے, کتنی طویل گفتگو ہوتی ہے, یہ بے دینی ہے. میرے بزرگوں علم نہیں ہے, علم کی کمی ہے. بے دینی کو تلاش کرو, آپ کو ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلاش کرتے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلاش کرتے نہیں ہیں, ہیلے بناتے ہیں, بہانے بناتے ہیں. چنانچہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, مناسب ہے کہ میں سنا دیتا ہوں. لطیفہ یہ ہے کہ ایسے ہی ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے, میں نے بھی کہیں سنا ہے اور یہ صرف تشخیص اذہان کے لیے کہہ رہا ہوں. فرضی لطیفہ ہو سکتا ہے لیکن پیغام ہے اس لطیفے میں. میرے بزرگوں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, سامنے نظر آیا کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا وہ پانی پی رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے. کون سے ہاتھ سے, کون سے ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سے. مولانا کہا بیٹا بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو, تو اس نے کہا کیا ہو جائے گا بائیں ہاتھ سے پانی پییں گے. کہا بس بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے. کہا مولانا صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے, لیکن اگر ہم پیے لیں گے تو کیا ہو جائے گا. کہا بس کچھ نہیں, حدیث میں لکھا ہے, قرآن کی بات ہے, رسول اللہ کی بات ہے, بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے. کہا وہ تو بات ہم سمجھے, لیکن اگر پیے لیں گے تو کیا ہوگا سو آپ کو بتانا پڑے گا. کچھ لوگ پیچ ڈھیلا ہوتا ہے لوگوں کا اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے امام صاحب کو آزماتے ہیں, امام صاحب کو آزماتے ہیں. امام صاحب سے کوئی ایک مسئلہ پوچھ لیا, نوجوانوں کے اندر تعلیم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. کبھی 5 وقت کی نماز میں 2 وقت کی بھی توفیق نہیں ہوتی, لیکن بدمعاشی کے انداز میں گزر رہے ہیں. چلو امام صاحب سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. 2 نوجوانوں میں دوستی ہوئی اور شرط لگ گئی. ہمارے یہاں کے حافظ زاہد صاحب جو امام ہیں انہیں کچھ نہیں آتا جاتا ہے. کہا کیسے, نماز تو اچھی پڑھاتے ہیں. کہا اچھی بھلے پڑھاتے ہوں, انہیں کچھ بھی نہیں آتا. کہا کیسے, کہا چلو ابھی بتا دیتے ہیں. گیا, کہا امام صاحب ایک مسئلہ بتائیے. کہا کیا, کہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام. اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے اس نوجوان کا کیا واسطہ ہے. کوئی واسطہ ہے؟ اللہ میاں پوچھیں گے, قبر میں پوچھا جائے گا, حشر میں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم کی بیوی کا نام بتاؤ. نہیں, آزمائش کے لیے. اب ظاہر ہے کہ ہر ہمیشہ کسی آدمی کے ذہن میں موسیٰ کی والدہ کا, ابراہیم کی اہلیہ کا, موسیٰ کے اہلیہ کا نام ذہن میں رہے گا, نہیں رہے گا. انہوں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے. تو دوسرے کو کہا تھا نا کچھ نہیں آتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہاں بھائی ٹھیک ہے, میں صحیح ہے, کچھ نہیں آتا, اسی لیے تو 5000 روپیہ تنخواہ ہے. جی تو ایک مسئلہ پوچھا, اس میں امام صاحب فیل ہو گئے. تو وہ نوجوان ایسا ہی تھیتر قسم کا تھا. کہا اگر بائیں ہاتھ سے پیے لیں گے تو کیا ہوگا. مولانا زبیر سے برداشت نہیں ہوا. کہا مولانا آپ نہیں بتائیے, ہم بتاتے اس سوال کا جواب. کہا بتاؤ. کہا کہ اگر بائیں ہاتھ سے پی لوگے تو یہ ہوگا کہ پانی تمہارے پیٹ میں نہیں جائے گا. کہا کہاں جائے گا. کہا شیطان کے پیٹ میں چلا جائے گا. کہا یہ ہوئی بات. یہ جواب دیا مولانا زبیر صاحب. تو اد کپاری کا جواب اد کپاری یہ سب نے دیتا ہے. جی
تو جواب تو ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد قاضی صاحب تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں لوکی. اس نوجوان کو دیکھا بیچ چوراہے پہ ہاتھ میں بوتل لے کے چڑھائے جا رہا. کہا رے بو ارے فلاں کا بیٹا. کہا ہاں کیا ہوا؟ کہا کیا ہے ہاتھ میں؟ کہا بوتل ہے. کیا کر رہے ہو؟ کہا پی رہے ہیں. کہا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ مسلم محلہ ہے, مسلمان کے بیٹے ہو, کیا پی رہے ہو؟ کہا مولوی صاحب صرف یہی دیکھ رہے ہیں کیا پی رہے ہیں, ہاتھ بھی دیکھیے نا کم سے کم. کہا ہاتھ کیا دیکھیں؟ ہاتھ میں بوتل ہے, پی رہے ہو. کہا صرف ہاتھ نظر آتا ہے, یہ دیکھیے نا کون سا ہاتھ ہے. کہا کون سا ہاتھ ہے؟ ارے ہاتھ سے پی رہے ہو. کہا آپ سے بڑھیا تو مولوی زبیر بتا رہے تھے. کہا کیا بتائے تھے؟ کہا بتائے تھے کہ اگر بائیں ہاتھ سے جو پیے گا وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا, تو ایک بوتل میں کیا مزہ آئے گا, ہم ایک کو 100 بوتل پی لیں گے تو ہمارا تھوڑے نہ کچھ بگڑے گا, شیطانے کا بگڑے گا, ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ ہے بے راہ روی میرے بزرگوں. یہ لطیفہ پیغام دیتا ہے میرے بزرگوں, آج پورے سماج اور معاشرے کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے. میں ہنسنے کے لیے نہیں کہا, مجھے یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے کہ رضوان احمد جس سماج میں تم جاتے ہو, جس معاشرے میں جاتے ہو, اس سماج کی تصویر یہ ہے. اس سماج کی تصویر یہ ہے, باپ بڑی سی دکان پہ بیٹھ رہا ہے, بیٹا گاچھیوں میں پھر رہا ہے, باپ بہت بڑا سا ملازم ہے, بہت بڑا سا ماسٹر ہے, بہت بڑا سا مولانا ہے, بہت بڑا سا عالم ہے. ہمارے بچوں کا کیا حال ہے میرے بزرگوں؟ ان بچوں کو ادب اور تمیز جس حد تک ہونی چاہیے وہ آج بھی نہیں ہے, وہ آج بھی نہیں ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ میرے بزرگوں, آپ پیسے چاہے تھوڑے کماؤ, آپ تجارت چاہے تھوڑی سی کرو, لیکن اپنے بچوں کو سنسکار دو, اپنے بچوں کو سماج دو, ایک اچھا سا سماج دو. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس سماج کا حق, اس سماج کا حق شاید ہم مرنے سے پہلے تک نہیں چکا پائیں گے, موت کے بعد کون چکائے گا؟ جس اچھی سڑک پر ہم چلے, صاف ستھرے ماحول میں رہے, اچھا سا پانی ملا, خوبصورت سی مسجد ملی, امام صاحب کے پیچھے 5 وقتہ نہ صحیح لیکن جمعہ ادا کرنے کا اور عیدین ادا کرنے کا اتفاق ہوا. ایک مومن والا ماحول, اسلام کے ماحول میں ہم پلے اور بڑے. ہمیں کوئی پوچھنے والا ٹوکنے والا نہیں تھا, ہمارا گریبان کوئی پکڑنے والا نہیں تھا, اور ہمیں کوئی دھمکانے والا نہیں تھا. اے مسلمانوں, جس انداز سے آپ نے جمعہ پڑھ کے چلے گئے, عیدین پڑھ کے چلے گئے, مسلم محلہ میں رہے, مسلمان آپ کا نام تھا, عمران اور زید اور بکر آپ کا نام تھا. اے لوگوں, انصاف کی بات بتاؤ کہ جس زمانے میں تم رہے اور تم اپنی آنکھیں بند کر کے چلے گئے, اپنے بچوں کو جس سماج کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کیا اس سماج میں کسی مسجد کی تعمیر کرائی, کسی مدرسے کی بنیاد ڈالی, کسی مکتب کی بنیاد ڈالی, کسی اسکول کے لیے کوشش کی, کسی کوچنگ سینٹر کی کوشش کی, کسی تعلیمی ادارے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو تم غدار ہو, تم فریب کے شکار ہو, تم جھوٹ کے شکار ہو. تم نے اس سماج کے ساتھ غداری کی ہے. جس سماج میں تم نے بولنا سیکھا, جس سماج میں تم نے چلنا سیکھا, جس سماج میں تمہیں اچھا پانی ملا, اچھی آب و ہوا ملی, اچھے لوگ ملے, مولانا ملے, عالم ملے, قاضی ملے, شورا ملے, اے لوگوں اپنے بچوں کے لیے کیا سوارا؟ ہاں, بڑا سا مکان تو بنا دیا, بڑی سی بلڈنگ تو بنا دی, گلیاریاں بنا دی, جی چمن کے باغ آپ نے کھلا دیے, اور کھیت و کھلیان کے مالک تو بنا دیے, لیکن آب و ہوا کتنا پراگندہ کر دیا, کتنا اندھیرا بنا دیا, کتنی تاریکی بنا دی. آپ پورے 70 سال کی زندگی میں اتنے نکمے باپ رہے, اتنے نکمے بھائی رہے کہ اپنے پیچھے اپنے بیٹے اور اپنے بھائیوں کے لیے کسی تعلیم گاہ کے بارے میں کبھی پوری زندگی سوچنے کا موقع نہ ملا. ہاں 1 لاکھ کی تجارت 2 لاکھ کرنے کی فکر میں رہے, ایک ملازمت کے بعد دوسری ملازمت کی فکر میں رہے, اور ایک کھیت کے بعد دوسرے کھیت کے لینے کے فکر میں رہے, اور ایک لباس کے بعد دوسرے پوشاک کے فکر میں رہے, اور ایک کوٹھا کے بعد دوسرے کوٹھا کے فکر میں رہے. ہاں زندگی کے لیے ضروری ہے, لیکن یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, سماج کے اندر جس طرح تم نے یہ کوششیں کی ہے, اگر تم اور ہم سب مل کر کے ایک یونیورسٹی, ایک کالج, ایک مدرسہ, ایک چھوٹا سا مکتب اگر قائم کر کے چلے جاتے تو شاید سماج کا قرض ہم چکا چکے ہوتے, اور سماج کا کوئی قرض ہمارے اوپر نہ رہتا. میرے بزرگوں, آج سے 200 سال اور 150 سال پہلے جاؤ, جب انگریزوں کی حکومت تھی, اور اس وقت کے ہمارے بڑے بزرگان دین اور عالم وقت, عالم ربانی جن سے لڑنے کا کام کیا, وہ جس کی حکومت گئی تھی مسلمانوں کی, اور مسلمانوں کی حکومت کو چھیننے والے وہ انگریز تھے, اور ایک طرف انگریزوں سے لڑنا بھی
پیتا، دوسرے طرف اپنے پورے سماج اور پورے معاشرے اور آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کا وہ فکر تھی جس فکر کی بنیاد پر تڑپ اٹھے تھے نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جس فکر کی بنیاد پر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم نے حکومت تو چھین لی، ہم نے ملک تو چھین لیا، ہم نے بادشاہت تو واپس لے لی، اپنا ملک تو چھین لیا، زمین تو چھین لی، جائیداد تو چھین لی، سماج تو چھین لیا، معاشرہ تو چھین لیا، اپنا ملک ہو گیا، اپنی زمین ہو گئی، سارا کچھ اپنا ہو گیا۔ خدا پاک کی قسم انصاف کے ساتھ بتاؤ اے لوکی والو، اگر ان بزرگان دین اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالے ہوتے اور ان کی فکر 100 سال کے بعد آنے والے فتنوں پر نہ ہوتی، ان کی نظر نہ ہوتی، تو بتاؤ بھلا آج قاضی رضوان یہاں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوتا؟ نہیں کرتا ہوتا، ہرگز بھی نہیں کرتا ہوتا۔ یہ حق ادا کیا ہے اس وقت کے علماء ربانیین نے، اور پھر اس کے بعد ندوۃ العلماء کی بنیاد پڑتی ہے، مظاہر العلوم کی بنیاد پڑتی ہے، شاہی مراد آباد کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس طرح آ جاؤ شہروں سے قصبوں کی طرف اور قصبوں سے دیہاتوں کی طرف، اور پھر ایک تاریخی سلسلہ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے مدرسہ رحمانیہ اکتا کی بنیاد پڑی ہے، مدرسہ رحمانیہ افضلہ سپول کی بنیاد پڑی ہے، خانقاہ رحمانی مونگیر کی بنیاد پڑی ہے، پورا خطہ سیراب ہوا ہے۔ اے لوگوں، مدرسہ رحمانیہ کی جو خدمات تھی 100 سال میں پوری کر دی، ایک نسل کو تیار کر دیا، ایک عملے کو تیار کر دیا۔ یہ بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ مدرسہ رحمانیہ زوال کا شکار ہو گیا، خانقاہ رحمانی زوال کا شکار ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ اے لوگوں، تیری زندگی کو کیا ہوا ہے؟ مدرسہ رحمانیہ کی تابانی تھی، تابناک زندگی تھی، خانقاہ رحمانیہ کی تابناک زندگی تھی، ان کی تاریخ ایسی تھی جو تم اس کا ایک آنا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کر سکے۔ کسی نے رحمانیہ اگر قائم کیا، کسی نے دارالعلوم قائم کیا، تو تم دینی مکتب تو قائم کر کے دکھا دیتے۔ اپنے محلے کے بچوں کو ایک جگہ جوڑ کر اس لاک ڈاؤن میں ہر محلے کے اندر مکتب کو قائم کر کے تو دیکھ لیتے، ہر مسجد میں مکتب کے نظام کو قائم کر لیتے تو ہو جاتا۔ میرے بزرگوں، اپنے بڑوں کو کوسنے سے کچھ نہیں ملے گا، کرنے کا جذبہ رکھیے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ابھی چند روز قبل بھیم پور کے جلسے میں فرما رہے تھے کہ مسلم قوم صرف 3 باتیں کرنا شروع کر دے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ بولنا کم کرے۔ کیا کہا؟ بولنا کم کرے، کیونکہ بولنا اگر کمال ہوتا، بولنا ہی صرف کمال ہوتا تو ہم لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھانٹ کو بلا کے لے آتے، کافی ہو جاتا، پوری رات بلوا لے، بولتا رہتا۔ حضرت نے فرمایا 3 کام مسلمان کرنا شروع کرے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے دارالعلوم قائم کیا، ایک وقت تھا جب ندوۃ العلماء قائم کیا، ایک وقت تھا جب دینی ادارے قائم کیے، علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی، جی مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی، بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے، عثمانیہ حیدرآباد کی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، ہمارے بڑوں نے قائم کیے ہیں۔ ہم چھوٹوں نے کیا کیا؟ محاسبہ کرو نا، ہم چھوٹوں نے کیا کیا؟ اکتا سے یہاں کی مسافت تقریباً 10-12 کلومیٹر کی دوری ہے۔ کیا یہاں اکتا کے پروردہ نہیں ہیں؟ اکتا کے شاگرد نہیں ہیں؟ خانقاہ رحمانی کے شاگرد نہیں ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے شاگرد نہیں ہیں؟ کیا دارالعلوم اسی لیے قائم ہوا تھا کہ پڑھ کے چلے جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، شادی ہو جائے، تجارت کرنے لگیں؟ کسی نے منع نہیں کیا تجارت سے، کسی نے منع نہیں کیا زراعت سے، کسی نے منع نہیں کیا کھیتی باڑی سے، کسی نے منع نہیں کیا ملازمت سے، لیکن ہاں جس چیز کی ضرورت ہے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بچہ پیدا کرنے کا کمال نہیں ہے، بلکہ بچوں کو ایک صحیح مستقبل دینا، بہترین تابناک مستقبل دینا، بہترین فیوچر دینا، یہ کمال کی چیز ہے۔ ہم نے کیا دیا بھائی؟ کیا دیا؟ ایسے موقع سے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں پر سماج کا قرض ہے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، وہ بھلا کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، لیکن ان طبقہ کے اوپر، ان طبقوں کے اوپر، ان افراد کے اوپر، ان جماعتوں کے اوپر سماج کا، ہر سماج کا قرض ہے جو شاید وہ کبھی چکتا نہیں کر پائے گا۔ جو سماج میں رہا، پلا، بڑھا اور پورے سماج سے ایک یا دو فرد، بہت قیمتی بات بول رہا ہوں، آپ اسے جگہ دیجئے گا،
جس سماج میں پلا بڑھا 15 سال عمر ہو گئی اسی سماج میں رہا لوکھی میں سب لوگوں کو دیکھا سب کچھ کیا اور اس کے بعد ان کے باپ داداؤں نے کوشش کی وہ باہر چلا گیا اور اچھا بن گیا اچھے پوسٹ پہ چلا گیا تصویر سماج کی یہ ہے جب اچھے پوسٹ پہ چلا جاتا ہے ویڈیو بن جاتا ہے ڈیو بن جاتا ہے سی او بن جاتا ہے اوورسیئر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے بعد کی تصویر جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھو میرے بزرگوں دربھنگا میں پوسٹنگ پٹنہ میں پوسٹنگ دلی میں پوسٹنگ کلکتہ میں پوسٹنگ 30 سال عمر ہو گئی 15 سال کہاں بیتا لوکی میں آب و ہوا کہاں کی ملی لوکی کی پانی کہاں کا پیا لوکی کا اچھی سڑکیں کہاں کی ملی لوکی کی بولنے کا طریقہ کہاں سیکھا لوکی میں اور جب آج کچھ کرنے کا آ گیا ہے اور اس کے اندر یہ کلا اور یہ صفت آ گئی ہے کہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ کہاں ہے کلکتہ میں وہاں دے رہا ہے اپنی صلاحیت کو وہاں دے رہا ہے صورتحال سماج کی تصویر یہ ہے کہ ماں باپ ان کے لوکی میں ہیں لیکن وہ کلکتہ میں ہیں انہیں اتنی بھی فرصت نہیں کہ اپنے ماں باپ کی طرف بھی رخ پھیر کر کے دیکھیں یہ ہے میرے بزرگوں سماج کی تصویر ایک تو پڑھتے نہیں ہیں آگے بڑھتے نہیں ہیں اور جو آگے بڑھتے ہیں وہ کبھی رخ پھیر کر کے اپنے سماج کی طرف نہیں آتے اسی لیے ہمارے سماج کا بھلا نہیں ہوتا میرے بزرگوں اس کی وجہ کیا ہے صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے اس کی وجہ کیا آج دوا بتاؤں گا انشاءاللہ اور میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے بڑی تلخ حقیقت ہے سنو یارو غور سے سنو بہت تلخ حقیقت ہے یقیناً وہ فلاسفر بن گیا انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا بڑے بڑے عہدے مل گئے منصب مل گئے لیکن انہیں یہ پتا نہیں کہ خالق کون ہے انہیں یہ پتا نہیں کہ مالک کون ہے انہیں یہ پتا نہیں کہ سماج کا حق کیا ہے انہیں یہ پتا نہیں کہ نماز کیا ہے انہیں یہ پتا نہیں کہ بڑے کیا ہوتے ہیں انہیں یہ پتا نہیں کہ چھوٹے کیا ہوتے ہیں انہیں یہ پتا نہیں کہ بنیادی دینی تعلیم کیا ہوتی ہے یہ ہے مرض یہ جو نقشہ نظر آ رہا آپ کو ٹوپیوں کا کرتا کا پائجامہ کا یہ کئی فیصد ہے محلے کا ہمیں کچھ چھانٹ کر کے بتائیں ظاہر ہے کہ یہ صرف لوکھی کے لوگ نہیں ہیں جہاں کے آپ لوگ ہیں وہیں کے یہ لوگ بھی تقریباً ہے کہ نہیں یہی سچائی ہے نا ہر علاقے سے آپ لوگ بھی آئے ہیں ہر علاقے سے یہ لوگ بھی آئے ہیں کوئی تناسب ہے 25 پر بھی ایک ہو سکتے ہیں یقیناً نہیں ہو سکتے 25 پر بھی ایک ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ 100-200 کے تعداد پر اگر ایک کو جمع کیا جائے تو شاید دونوں کا ملاپ ہو سکے گا میرے بزرگوں اونٹ کے منہ میں زیرہ اس سے کام چلنے والا ہے نہیں چلے گا سماج کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک اس بنیادی تعلیم کے نسخے کو عام نہ کیا جائے تعلیمیں تو ہیں لیکن رب کائنات سے ملانے والی تعلیمات نہیں ہے رب کائنات کو پہچاننے والی تعلیمات نہیں ہے رب کا تعارف والی تعلیم نہیں ہے رسول اللہ کی عظمت والی تعلیم نہیں ہے ماں باپ کی عظمت والی تعلیم نہیں ہے بڑوں کے ادب والی تعلیم نہیں ہے چھوٹوں پر شفقت والی تعلیم نہیں ہے حرام کی تعلیم نہیں حلال کی تعلیم نہیں جی یہ تعلیم جب نہیں ہوگی تو چاہے وہ انجینئر ہو جائے چاہے فلاسفر ہو جائے چاہے ماں باپ اپنی زندگی کی بیش قیمت اثاثہ اس کی ذات پر خرچ کر دے ماں باپ آخری زندگی بے سہارے کی موت مرتا ہے وہ کبھی اولاد ڈھونڈ کر کے نہیں آتا اس لیے میرے بزرگوں میرے دوستوں امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی قیادت میں ابھی چند روز قبل سے لے کر ہفتہ منانے کا کام کیا ہے فروغ اردو اور فروغ تعلیم بالغان اور فروغ بنیادی تعلیم یہ ہفتہ منایا ہے اور ابھی جھارکھنڈ میں ایک عشرہ منانے جا رہا ہے پوری مسلم قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے ہر ضلع میں ایک بڑا پروگرام ہوا سرکردہ حضرات کو بلائے گئے وہاں ایک پیغام دیا گیا ظاہر ہے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ قاضی صاحب امیر شریعت تو خالی کہہ دیتے ہیں کرتے کہاں یہ سوال ہے نا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں قاضی صاحب صرف کہہ دیتے ہیں کرتے کہاں کہہ دیتے ہیں کرتے کہاں ہیں میرے بھائی میرے پیاروں حضرت امیر شریعت جو کر رہے ہیں شاید ہمارے آنے والی نسل کئی نسلوں تک وہ نہیں کر پائے
کئی نسلوں تک وہ نہیں کر پائے گی۔ بیک وقت وہ مرد مجاہد قلندرانہ صفت جس کی راتیں مصلی پر گزرتی ہے اور دن امت کی فکر اور امت کے مسائل کو سلجھانے میں گزرتی ہے، وہ مرد مجاہد میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، اور لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج سے 13 سال قبل رحمانی 30 کی بنیاد ڈالتا ہے، جس کی کارگزاری سنو گے میرے بزرگوں، میں سنا تو میں کانپ اٹھا، جس کے اخراجات سالانہ 14 کروڑ کے اخراجات ہیں محترم، 14 کروڑ کے اخراجات ہیں، اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے سالانہ صرف اور صرف 75,000 روپیہ اس فنڈ میں جاتا ہے۔ جی کیلکولیٹ کرو، 14 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بچے کہاں کے پڑھتے ہیں؟ بہار کے۔ کہاں کے پڑھتے ہیں؟ اڑیسہ کے۔ کہاں کے پڑھتے ہیں؟ جھارکھنڈ کے۔ کن کے بچے پڑھتے ہیں؟ سائیکل چلانے والے کے۔ کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ پنچر بنانے والے کے۔ کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ ٹائر بنانے والے کے۔ کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ جنہیں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، البتہ ان کے اندر کلا ہے، ان کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر میرٹ ہے، چنانچہ ایسے بچوں کا داخلہ وہاں ہوتا ہے، اور وہ تنظیم اور وہ ادارہ اپنے خرچ پر تمام بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم فائٹ کراتی ہے، نیٹ کا امتحان دلواتی ہے، اور کوئی ڈاکٹری کی طرف جاتا ہے، کوئی انجینئر کی طرف جاتا ہے۔ مفتی سہراب ندوی صاحب نے حضرت امیر شریعت کی موجودگی میں جو کارگزاری سنائی، خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا کہ یہ ذات گرامی حضرت امیر شریعت کی ہے۔ انہوں نے کارگزاری سنائی اور سچائی کے ساتھ سنائی کہ ابھی نیٹ کے امتحان میں ایک بچہ ڈاکٹری میں ایسا ٹاپ کیا ہے جو ایک سائیکل پنچر بنانے والے کا بیٹا ہے، سائیکل پنچر بنانے والے کا بیٹا ہے، اور اس کو جرمن کی ایک بڑی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہو گیا ہے، لیکن وہاں جانے آنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا خرچہ تھا۔ کتنا؟ ولی رحمانی کا بیٹا نہیں تھا، اس کا بھتیجا نہیں تھا، اس کا ناتی نہیں تھا، قاضی رضوان کا بیٹا نہیں تھا، جی بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے کسی حلقے، کسی جھوپڑی میں، کسی گاؤں میں بسنے رہنے والا کسی عبد الغفور کا بیٹا تھا۔ 10 لاکھ روپے صرفہ آنے والا تھا۔ حضرت امیر شریعت نے آرڈر دے دیا، رحمانی 30 ادارہ اس خرچ کو برداشت کرے گا، اور آج کے ڈیٹ میں خبر سن لو میرے بزرگوں، وہ بچہ آج جرمنی کے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امارت شرعیہ، حضرت ولی امیر شریعت حضرت قاضی رضوان صاحب۔ جی یہ ہے کام میرے بزرگوں، یہ کام اس لیے بتا تو یہ تو بڑا کام، یہ بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام تو ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہر محلے میں خود کفیل مکاتب کا نظام قائم کر دیں؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے مسجدوں کو مکتب میں بدل دیں؟ میرے بزرگوں زمانہ وہ آ رہا ہے، حالات وہ آ رہے ہیں کہ صرف مسجد نماز پڑھنے کی جگہ نہ بناؤ۔ لوگوں نے پروگرام بتلایا ہے، بڑے لوگوں نے بتلایا ہے، بڑی فکر کے ساتھ بتلایا ہے۔ جو لوگ واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، درد کے ساتھ امت کو پیغام دے رہے ہیں لوگ کہ لوگوں کرو کچھ، اگر کرنا چاہتے ہو۔ حضرت امیر شریعت نے کہا کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو 3 کام کرو، پہلے تو بولنا کم کرو، اور دوسرا یہ کرو کہ سوچنا زیادہ شروع کر دو، سوچنا زیادہ شروع کر دو، اور چھوٹے سے کام کی ابتدا اگر کرو تو تسلسل کے ساتھ کرتے رہو، مڑ کر کے پیچھے نہ دیکھو کہ کام ہوا کیسا نہیں ہوا، کرتے رہ جاؤ۔ 2-4-10 سالوں کے بعد وہ کارنامے تمہارے سامنے آئیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، اور قبر میں جانے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو مکتب میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں کرو گے؟ آج کیا سماج کی یہ حالت نہیں ہے کہ ہم میں سے اگر کسی جمناتی میاں کا انتقال ہو جاتا اور اس کا بیٹا بمبئی میں رہتا ہے تو اس کی نعش کو 2 دن تک رکھا جاتا، اور اس کا بیٹا جب تک ہوائی جہاز سے نہیں آتا اس میت کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ بھلا بتاؤ میرے بزرگوں، کبھی اس آنے والے بیٹا سے جنازے کی دعا بھی سنی تم نے؟
جس بیٹے کی آمد کے انتظار میں اس روح قبض میت کو تم نے تکلیف دی میرے بزرگوں، کبھی اس آنے والے بیٹے سے ثنا بھی سنا تم نے، کبھی درود بھی سنا تم نے۔ یہ بنیادی تعلیم ظاہر ہے کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گی، دارالعلوم دیوبند میں نہیں ملے گی، مدرسہ رحمانیہ میں نہیں ملے گی، یہ لوکھی کے مکتب میں ملے گی، لوکھی کی صدیقی محلہ کی مسجد جامع مسجد میں ملے گی، مسجد عائشہ میں ملے گی، انصاری محلے میں ملے گی، اور امرپورہ کی مسجد میں ملے گی، اور قرب و جوار کی تمام مساجد میں ملے گی۔ یہ بڑے مدرسوں کا کام نہیں، یہ ماں کی گود کا کام ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نظروں کی شفقت کا کام ہے کہ جب بچہ 3 سال کا ہو 4 سال کا ہو، درود کون سکھلائے گا؟ ظاہر ہے ماں کی گود سکھلائے گا، آپ کا پیار سکھلائے گا، آپ کی محبت سکھلائے گی، اور پھر جب جا کر کے میاں جی کے پاس جائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ کچھ وہاں سے یاد کر کے آیا ہے، کچھ یہاں ملے گا، وہ مضبوط ہوگا۔ پھر ایسے بیٹے کے انتظار میں قاضی رضوان فتویٰ دیتا ہے کہ اس میت کو 2 دن کے بجائے 4 دن رکھ لو، خدا پاک کی قسم جب وہ بیٹا دعا پڑھے گا اس دعا کی برکت سے میت کے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن ایسے جاہل، ایسے گوار اور ایسے لوم میں کام کرنے والے بیٹے کی خاطر تم میت کو تکلیف دیتے ہو۔ خدا کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب میت ہو جائے کفن دفن میں دیر نہ کرو۔ ایسے وقت میں جب کوئی مولانا فتویٰ دیتا ہے اس کے فتوے کو درکنار کر دیا جاتا کہ گویا یہ اللہ کا حکم نہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کا حکم نہیں، خدا کا فرمان سنو، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اے لوگوں، اے سماج کے لوگوں، ہر وقت کی رہنمائی شریعت میں موجود ہے۔ اے سماج کی بیٹیوں اور سماج میں بسنے والی ہماری ماں بہنوں، ایسے وقت میں اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا نہ چاہو۔ جب بھی کہیں میت ہو جاؤ، سہولت سے اگر وہ میت آنے کے لائق ہو لے آؤ اپنے گھر، لیکن اگر سہولت سے آنے کے لائق نہ ہو تو جہاں انتقال ہو جائے وہیں دفن کر دو، لیکن خدا را کسی ایسے وارث کے انتظار میں نہ رکھو۔ ہاں کبھی کبھی صلحاء بزرگین اور عالم دین کے انتظار میں 2-4 گھنٹے کا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ مبادا ان کی دعا پر اس میت کا بھلا ہو جائے، لیکن جاہل اور گوار اور تعلیم سے دور بیٹے کے انتظار میں کبھی باپ کی میت کا انتظار نہ کراؤ۔ اے سماج کے لوگوں، کیا اس گناہ کا خاتمہ سماج سے کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ کریں گے۔ اے لوگوں، کیا سماج میں ایسا نہیں چلتا؟ کیا سماج میں ایسا نہیں چلتا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہوتا، کیا سماج میں کوئی غم کی گھڑی ہوتی اور اس وقت کوئی مصیبت پھوٹ پڑتی ہے، ایسے وقت میں میرے بزرگوں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ سماج کی یہ برائی نہیں ہے، سماج کی برائی صرف تاش کھیلنا نہیں، سماج کی برائی صرف جوا کھیلنا نہیں، سماج کی برائی صرف نشہ خوری نہیں، سماج کی برائی یہ بھی ہے، سماج کی برائی یہ بھی ہے کہ جب کسی آنگن میں ماتم ہو جاتے، کسی آنگن میں اگر صدمہ ہو جاتا، کسی آنگن میں میت اگر ہو جاتی، میرے بزرگوں شریعت کا حکم ہے کہ اے لوگوں، جس گھر میں میت ہو جائے اس کے پڑوسیوں کے لیے حکم ہے، اس کے پڑوسیوں کے لیے حکم ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ سنت نبی ہے، سنت رسول ہے۔ اے میری مائی، اے میری بہنوں، بوڑھی عورتوں اور بوڑھے چچاؤ، کیا یہ سماج کی برائی نہیں کہ اس کا بیٹا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ ابا نے منع کیا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کا بھات نہ لینا، کسی کا چاول نہ لینا، کہ اپنے پڑوس بھائی کا کھانا نہ لینا۔ اے لوگوں، کیا یہ برائی نظر نہیں آتی؟ ایسے وقت میں کیا کوئی مولانا نہیں ہوتے، کوئی عالم نہیں ہوتے؟ پوچھو تو صحیح کسی عالم سے کہ میت کے مر جانے کے بعد کیا اس کی بھی کوئی وصیت چلے گی؟ کیا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کڑے ہو جاتے ہیں، ابا منع کل کے کاچی، کل کے ہم اور جب ہو پھلنما کا تو کھانا لے بھی نہ کرنے۔ اور کچھ یاد نہیں ہے کہ ابا اور کیا سب کہہ کے گئے تھے؟ ابا یہ بھی کہہ کے گئے تھے کہ دوسرے کی زمین نہیں لینا، ابا یہ بھی کہہ کے گئے تھے بےایمانی نہیں کرنا، شیطانی نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ یاد نہیں رہتا ہے، خالی یہ یاد رہتا ہے کہ فلانما کا کھانا نہیں لینا، فلانما کے یہاں جانا نہیں ہے، ابا کی وصیت ہے، اماں کی وصیت ہے۔ چونکہ زندگی میں جھگڑا تھا اور وہ جھگڑا پھریایا نہیں، اس لیے موت کے بعد بھی وہ جھگڑا باقی رہا۔ میرے بزرگوں، یہ سماج کی یہ تصویر ہے۔ یہ تصویر کیسے بدلے گی؟ کہاں سے بدلے گی؟
گی. آؤ میرے بزرگوں ایک وعدہ کرو, سب لوگ وعدہ کرو. ہماری ماں بہنیں ایک بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات, پوری تعلیمات جو پوری زندگی کی تعلیمات ہے, کہیں بھی عورت کو مرد سے الگ نہیں کیا ہے یا کہیں مرد کو عورت سے الگ نہیں کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اے مسلم عورتیں اور مسلم مرد سنو, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, زکات دینے والے, صبر کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, صدقہ و خیرات کرنے والے, سچ بولنے والے, اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے, اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے. یہ 10 خصوصیات ایسی ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, دیہاتی ہو, شہری ہو, گاؤں کی ہو اور یا شہر کی ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, امیر کی ہو, غریب کی ہو, کوئی بھی ہو, عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. نیکی اگر عورت کرے تو اجر ملے گا, مرد کرے اجر ملے گا, بھنگی کرے اجر ملے گا, مولوی صاحب کرے اجر ملے گا, اجر سب کو ملے گا. کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ مولانا صاحب بڑھ کے مولانا صاحب ہیں تو یہی لوگ خالی جنت میں جائیں گے, ہم لوگ نہیں جائیں گے. یہ بلبلیاں ہمیں نہیں پڑی ہے. جنت مولوی صاحب کی نہیں ہے, جنت اللہ میاں کی ہے. کس کی ہے, کس کی ہے, بولیے نا زور سے بھائی. اللہ میاں کی جنت ہے. اور ہم لوگ کس کے ہیں, اللہ میاں کے ہیں. ہم لوگ بھی اللہ کے ہیں, جنت بھی اللہ کی ہے. تو کوئی جنت میں چلا جائے گا تو ہمارے باپ کا کیا ہے, کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کر لیں گے. کچھ لوگ یہ تصور کیے ہوئے ہیں احترام کیجئے علماء کا, لیکن احترام کا حیضہ نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی احترام ضرور کیجئے لیکن علم کے ساتھ احترام کیجئے, حد سمجھئے احترام کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء ہیں, عالم ہیں تو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. علماء بھی گناہگار ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, کہ ہر آدم کا بیٹا گناہگار ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. یہ حدیث میں جب پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر کیسے اپنائی. کتنا درد ہے اس تعبیر میں, کتنا غم ہے, کتنا لگاؤ اور کتنی تعلق کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کبھی دنیا کا دستور یہ دیکھا بہترین چور وہ ہے, بہترین ڈاکو وہ ہے, بہترین زناکار وہ ہے, بہترین دغاباز وہ ہے, بہترین جھوٹا وہ ہے. ایسا کوئی دنیا کی عدالت کہتی ہے؟ چور بھی ہوگا بہترین بھی ہوگا, زانی بھی ہوگا بہترین بھی ہوگا, گناہگار بھی ہوگا بہترین بھی ہوگا, جھوٹا بھی ہوگا بہترین بھی ہوگا. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بہترین گناہگار وہ ہے, ہائے 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 قربان جاؤ, بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے. یہ لگاؤ ہے اللہ سے, اللہ سے لگاؤ ہے, اللہ سے لگاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم کسی مولوی مولانا کے چکر میں پڑھ کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو. اگر تمہارے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو تم یقین کامل رکھو کہ جنت میں جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ تمہاری کسی ایک ادا کی بنیاد پر جنت دے دیں گے, اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اللہ سے کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ میں کائلہ جنت دے دوں, کائلہ جنت دے دیئے. یہ تو ہمارا جھگڑالو بھائی تھا, پوری زندگی ہم سے جھگڑتا تھا. کوئی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ اے اللہ میں ہمارے شوہر کے کائلہ جنت دے دیئے, پوری زندگی ہم کو ستاتا تھا, ہم کو مارتا تھا, مائیں بہنیں گالی دیتا تھا, کائلہ آپ دے دیئے جنت. کوئی نہیں پوچھنے والا. کوئی ایک ادا اللہ کو پسند آئے گی, کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے گی. امت کو سجانے میں, امت کے قوم کے بچوں کو راہ راست پر لانے میں اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنے میں, اپنی قیمتی اوقات کو لگانے میں, اپنے قیمتی فکر کو لگانے میں, اپنے قیمتی اور محبوب ترین چیز کو, اپنی تجارت کو, اپنی معاش کو, اپنی کھیتی کو, اپنے کاروبار کو, اپنے لباس کو
ساری چیزوں کو اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیں، ایک کوشش کر لیں، ایک محنت کر لیں، اور پوری زندگی میں نماز نہ ہو اور اللہ میاں کہیں گے کہ بہو آ ترا یہ بات ہمیں پسند آ گلو، چل جنت میں، معاملہ ہمارا بن جائے گا، معاملہ ہمارا بن جائے گا۔ پوری زندگی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، اور ریاضت ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں کیا جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہے، صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف راز ہو، اور اس عمل کا حوالہ اللہ سے دے دے، یا اللہ ہم نے اس عمل کو بیوی سے بھی چھپا کے کیا، اماں سے بھی چھپا کے کیا، بیٹا سے بھی چھپا کے کیا، بہن سے بھی چھپا کے کیا، دنیا سے بھی چھپا کے کیا، معاشرہ کے لوگوں سے چھپا کے کیا، یا اللہ صرف تو جانتا ہے یا تیرا بندہ یہ جانتا ہے، یا اللہ آج میرا بیڑا پار کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرما دے۔ اس لیے میرے بزرگوں کوئی ایسا عمل کر کے جاؤ جس کا تعلق ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، اور کوئی ایسا عمل کر کے جاؤ جس کو دیکھ کر اور جس کو سن کر آنے والی نسلیں نمونہ کے طور پر آپ کو اور آپ کو یاد کرے۔ جس طرح ہم بڑے لوگوں کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے ادارے قائم کیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آبادی میں، اپنی عمر میں اور اپنے معاشرے میں اس سے چھوٹا چھوٹا ادارہ، اس سے چھوٹا چھوٹا ادارہ، اس سے چھوٹا چھوٹا ادارہ قائم کریں۔ لوکی والو بتاؤ، آج یہ اعلان اور آج یہ ارادہ تقریباً میں گزشتہ 5-7 سال سے کرتا آ رہا ہوں کہ لوکی والو مرکز بنو، لوکی والو مرکز بنو، مرجع بنو، اور آپ کی حیثیت ہے الحمدللہ قرب و جوار میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، بڑی تعداد اپنے لوگوں کی ہے، آپ ان کے لیے رہبری کرنے کا کام کرو، اور ظاہر ہے کہ رہبری آپ اسی وقت تک کر سکتے ہو جہاں سے کچھ خوراک بھی ملے، تو خوراک کے لیے تعلیم گاہ ضروری ہے۔ یقیناً آپ کے یہاں مدرسہ ہے، میں محسوس کرتا ہوں وہ ملحقہ مدرسہ ہے، بورڈ سے ملحق ہے، ان کے اپنے ضابطے ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، ان کی اپنی لسٹ ہے، اس ضابطے کے مطابق کب بند ہوگا، کب ختم ہوگا، کب کھلے گا، کتنے لوگ رہیں گے، کب کیا ہوگا، چھوڑو اس کو میرے بزرگوں، خود کفیل مکاتب دینیہ کا نظام اور اس کا جال بچھاؤ، تبھی جا کر کے آج اگر ہمارے محرابوں سے اور ممبروں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہے تو ہمارے بچے بھی کل 100 سال کے بعد اپنے محرابوں سے اور ممبروں سے اللہ اکبر کی آوازیں سن سکیں گے۔ اور اگر اس کا انتظام نہ کیا تو میرے بزرگوں یاد رکھو، ہم تو قبر میں چلے جائیں گے لیکن ہمارے بچے اذان کی آواز سے محروم ہو جائیں گے، کسی بڑے عالم کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، فضائل اعمال پڑھنے والا کوئی نہ ملے گا، حدیث کے مطالب بیان کرنے والے کوئی نہ ملیں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بتانے اور سجا کر پیش کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کام کریں۔ آپ کے لیے صرف آخر میں ایک پیغام ہے، ایک حدیث شریف سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میری ماں اور بہنوں آپ 4 کام کرو، جنت کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے، صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وعطاعت بالہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے کی مومن عورت ہے، قرآن پڑھنے والی عورت ہے، اللہ کی بندی عورت ہے، رسول اللہ کی سنت پر چلنے والی عورت ہے، یہ 4 کام کرنے لگے، اور پہلا کام یہ ہے کہ نماز پڑھے، خوب پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ہاں اگر نفل کی نیت کرنی ہو تو شوہر سے پوچھ لو، تہجد کی نیت کرنی ہو تو شوہر سے اجازت لے کر کرو، یہ مسئلہ کوئی مولانا نہیں بتلائے گا، رضوان ہی بتلائے گا۔ جی نماز جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، سنت اور نفل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بدماش عورت یہ بھی کر سکتی ہے، شوہر سے ناراض ہے، بس اللہ کا نیت بادیا ایک رکعت میں پوری رات گائے، پتا چلا بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے صبح ہو گئی، حی علی الصلاۃ کی آواز آنے لگی، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے نہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفل پڑھنی ہے، تہجد اوابد پڑھنی ہے،
پوچھ لو کم سے کم حضرت سے کہ کوئی مطلب تو نہیں ہے، کوئی خواہش تو نہیں ہے، پڑھ اڑ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ اور دوسرا حکم ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ یہاں پر عورت سب بڑی چالاکی کرتی ہے، شوہر دور دراز سے آ رہا بیچارہ تھکا ماندہ سا، پتہ چلا گھر آیا، کیا حال ہے بہوا رے، امی کہاں ہے، امی روزہ، کتنا دن ہے، 10 دن پہلے سے روزہ رکھے۔ وہ بہت چالاک ہے کمبخت، 10 دن پہلے سے روزہ دھر لیا کہ 11واں دن تو شوہر توڑوائے گا نہیں، اس لیے کہا نہیں خبردار، نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، تم اگر رکھو گی شوہر سے اجازت لو۔ شوہر بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے، تم آپس میں تال میل کے ساتھ زندگی گزارو، تم سے تمہارے شوہر کا حق متعلق ہے اور تمہارے شوہر سے تمہارا حق متعلق ہے، اس لیے نفلی عبادتوں میں اصول یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی اعتکاف نہ کرے، نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی نماز کی نیت نہ کرے۔ ہاں اجازت کے لیے صراحتاً بھی کافی ہے اور دلالتاً بھی کافی ہے۔ کوئی شوہر ایسا ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نیک طبیعت کی ہے، تو خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شوہر ایسا ہے ہر واحد پہنا جوت دیتا ہے، تو وہاں پر ضروری ہے ایک دم اجازت لینا۔ ایسی غلطی بھول سے بھی کوئی عورت نہ کرے کہ ہر واہ پہنا اگر جوت دے گا تو اس سے بہتر ہے کہ اجازت لے لو، نہیں تو پتا چلا روزہ بھی خراب ہوگا اور جسم اور بدن بھی خراب ہوگا۔ اس لیے کہا صلت خمسہا وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، اے بہن بیٹیوں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ آپ کا پورا جسم عورت ہے، پورا جسم ستر ہے، آپ اپنے ستر کی حفاظت کریں، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے آواز کی حفاظت کریں، موبائل کے ذریعے سے آپ اپنے آواز کو دوسروں تک نہ پہنچائیں اور اس بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اور چوتھا حکم دیا گیا کہ شوہر کے غائب آنے میں ان کے مال کی، ان کی عزت کی آپ حفاظت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی تابعداری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی 4 صفات والی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، جس گھر کے اندر ایک خاتون کا، ایک بہن کا، ایک ماں کا اور ایک مائی کا یہ عمل ہو کہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہو، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہو، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہو، میرے بزرگوں، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ اس بندی کے اندر، اس عورت کے اندر، اس مائی کے اندر دین کی تعلیم کی فکر پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اتنی ساری عبادتیں ہوں گی، اتنی ساری ریاضتیں ہوں گی، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہوگی، تو ضرور اس کے اندر یہ عشق اور محبت اور لگاؤ اور یہ کھچاؤ پیدا ہوگا کہ جس اللہ کے لیے میں نماز پڑھتی ہوں، جس رسول اللہ کے لیے میں روزے رکھتی ہوں اور جس اللہ کے حکم کی خاطر اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہوں، اسی اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ ماں کی گود میں اپنے بچوں کو تعلیم سکھلانا شروع کرو اور یہاں سے شروع کر کے پھر مکاتب دینیاں بھیجو اور پھر وہاں سے پھر آگے بھیجو، پھر آگے راستے کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہو وہاں بھیجو۔ میرے لوکی والوں، بتاؤ کیا لوکی کے لوگ مرکز بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خالی اعلان کر دیتے ہیں، آج اعلان کر دیتے ہیں پورے علاقے کے لوگوں کے لیے کہ بھرپوری والوں، اندرا مٹ والو، مہادیو مٹ والو، ڈکھی والو، دھڑاڑا والو، سنپتھا والو اور سنورسا والو اور ککرڈوب والو وغیرہ وغیرہ جتنی آبادی ہے اس علاقے میں، سب لوگ آج سے لوکی کو مرکز سمجھو اور اپنے گھر پر ایک دستاویز چپکا لو کہ قاضی رضوان نے اعلان کیا آج سے مرکز سمجھنا ہے۔ 10 سال کے بعد پھر اسی پرچے کو نکالو گے، کہو گے ہم نے مرکز سمجھا تھا، مرکز اعلان ہوا تھا، ملا کیا؟ میرے بزرگوں، صرف مرکز مان لینے سے نہیں ہوگا، مرکز اگر آپ کو بنایا جا رہا ہے اور آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مرکز کا رول ادا کرنا پڑے گا، جامعیت کا رول ادا کرنا پڑے گا، سربراہی کا رول ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایمان اور پورے علاقے کے ایمان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، بہن بیٹیوں کے ایمان اور بھائی بندوں کے ایمان کی حفاظت کے خاطر آپ کو ایک دینی مدرسے کی بنیاد ڈالنی پڑے گی۔ قاضی رضوان بار بار یہ کہہ رہا ہے، یہ فکر وہی ہے جو ہمارے نانا محترم کی تھی، یہ فکر وہی ہے جو
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تھی. یہ فکر وہی ہے جو پیر طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھی اور تمام بزرگان دین کی تھی. یہ بنیاد ہے. مدرسے بڑے مدرسے تو بعد میں جائیں گے. ثنا کہاں سیکھے گا, اتحیات کہاں سیکھے گا, درود شریف کہاں سیکھے گا, کلمہ کہاں سیکھے گا, اور ایمان مجمل ایمان مفصل کہاں سیکھے گا. میرے بزرگوں, مجھے امید ہے کہ لوکی والوں آج کے اس جلسے کا یہ پیغام ضرور یاد رکھو گے, اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں مجھے میرے کان تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ ایک مکمل ٹیم بنی ہے, ایک مکمل ٹیم بنی ہے جو یہاں مکاتب دینیہ یا ایک بہت مناسب چھوٹے پیمانے پر ایک مدرسے کے قیام کے سلسلے میں فکر مند ہے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بنیاد کے ساتھ ہم کو بھیجا تھا, آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور جس بنیاد کے ساتھ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ جو نازل ہوئی تھی, اسی بنیاد کو برقرار رکھنے کے لیے لوکی کے غیور مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا, اور مجھ تک یہ خبر پہنچے گی. انشاءاللہ اس دن مجھے خوشی حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سلامت رکھے. ایک بار پھر سے لوکی کے تمام نوجوانوں, خصوصاً علماء دین اور حفاظ کرام کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں لوگ بکھرے ہوئے ہیں, بے راہ روی کے شکار ہیں, آپ نے ایک رات کا انتخاب کیا. اللہ کے رسول کی نعت, اللہ کے رسول کی تعلیمات, اللہ کی باتیں سننے اور سنانے کا ماحول بنایا. یقیناً اللہ تعالیٰ اس پیغام کو عام کرے گا, اور یہاں سے جو باتیں نکلے گی انشاءاللہ ہم سب کے لیے کارآمد اور سعادت دارین ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.